الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ فہم توحید احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سیدنا ربیعہ بن عباد دہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ہجرت مدینہ سے پہلے مینا میں لوگوں کے پاس ان کی اقامت گاہوں میں جاتے اور فرماتے، یا ایھا الناس ان اللہ یأمرکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ لوگو، بلا شبہ اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس وقت آپ کے پیچھے پیچھے ایک اور آدمی کو بھی چلتے ہوئے دیکھا، آپ کے پیچھے پیچھے وہ کہہ رہا تھا، لوگو، یہ شخص تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دو۔ سیدنا ربیعہ بن عباد کہتے ہیں، میں نے پوچھا یہ آدمی کون ہے؟ بتایا گیا یہ ابو لہب، یہ ابو لہب۔ امام احمد اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 16,024۔ اس میں دیکھیے کئی باتیں ثابت ہوئی۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں حج کا موقع ہے، لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی اقامت گاہوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنے اپنے خیموں میں۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ لوگ مجھ سے آ کے پوچھیں گے تو میں انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، نہیں۔ اسلام کی تڑپ، لوگوں کو جہنم سے نکالنے کی تڑپ، اور اصل اللہ تعالیٰ کا تعارف، اپنی ذمہ داری، اس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں جو خیمہ بنا ہوا ہے، اور جا کر سب کو کہتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ تو نمبر 1 یہ بات ثابت ہوئی کہ داعی حضرات کو دعوت توحید پھیلانے کے لیے ہر راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سالانہ کانفرنس کرا لی ہے اور لمبی تان کر سو گئے، ماہانہ درس ہو گیا تو بس اب آرام سے، نہیں۔ ہر دن کا ہر لمحہ احباب آئیں اور آپ اسے دعوت کا ملنے کے لیے آئیں، آپ اسے دعوت کا پیغام، توحید کا پیغام۔ میرے بھائی اور مربی ڈاکٹر سید شفیق الرحمن زیدی حافظہ اللہ تعالی، نماز نبوی مشہور زمانہ کتاب کے مؤلف، انہوں نے ہاسپٹل سے فراغت کے بعد سیکنڈ ٹائم کلینک کھولی، اور اینک جو ہے، چشمہ جو ہے، نظر چیک کرتے اور ان کو چشمہ چیک کرواتے اور ان کو وہ چشمہ لگوا دیتے۔ اب صبح سارا دن ہسپتال، مریضوں کا انبار، اور شام کو پھر کلینک۔ دعوت کا انداز کیسے؟ ایک شخص آیا، نظر چیک کی، بالکل ٹھیک ہے، کہا اچھا بیٹھو، آپ یہ پڑھو رسالہ اور دیکھو کہیں آپ کے سر میں درد تو نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بڑا مطمئن ہو کر کہ ڈاکٹر صاحب تو بڑا مجھے ٹائم دے رہے ہیں، میں آدھا گھنٹہ آپ کا ویٹ کروں گا، اس کے بعد پھر آپ کو نمبر لکھ کر دے دوں گا کہ آپ کے چشمے کا یہ نمبر۔ تو وہ بڑے مزے سے بیٹھ کر اب پڑھ کیا رہا ہے؟ پمفلٹ کا ٹائٹل ہے، اپنے دشمن کو پہچانیے، توحید کا پیغام۔ اب وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میری نظر چیک ہو رہی ہے، اور بڑا احسان مند ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنا میرے ساتھ تعاون کیا ہے، اتنا ٹائم دیا ہے۔
آدھا گھنٹہ پورا وہ رسالہ پڑھا، لا شعوری طور پر توحید کا پیغام، قرآن کی آیات، پیغمبر کی احادیث اب اس کے ذہن میں بیٹھ۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس نے کہا جی بالکل ٹھیک، یہ لو آپ چشمہ، یہ آپ چلیں۔ مریض آ رہے ہیں، ساتھ ان کو بٹھا رہے ہیں۔ یہ ہے کہ داعی کو یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میری مسجد، میرا مدرسہ، میرے احباب، میرا مکتب، میرا دفتر، میرے احباب، میرے شام کے لوگ، میرے صبح کے لوگ، میری برادری کے لوگ، میرے محلے کے لوگ، میں ان تک اللہ کی توحید پہنچاؤں۔ نمبر 1، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تعبدوہ، کہ اسی کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، کسی کو شریک نہ، ولا تشرکوا بہ شیئا۔ عبادت کا عبادت تو حج عبادت ہے، مینا میں آئے ہوئے ہیں، حج عبادت ہے، مینا میں لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ انہیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرنا۔ کیونکہ مینا میں آئے ہوئے لوگ پھر جا کر لات اور منات کی عبادت کرتے تھے، اب تم حج ایک عبادت کرنے آئے ہو، اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ نمبر 2، ہر دور میں ہر نبی کے مخالف رہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں ہر نبی، اور اسی طرح ہر داعی کا شخص مخالف رہیں گے۔ جس کو بھی دعوت توحید آپ دیں گے اس کو تکلیف ہوگی، وہ آپ کا دشمن ہوگا، گالیاں دے گا، شرارتیں کرے گا، آپ کو ذہنی اذیت پہنچائے گا۔ ابو لہب آپ کا چچا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا تھا، جس کی سنت پر چلتے ہوئے آج ایک مکتب، ایک فرقہ، ایک جماعت اس کی سنت پر عمل کر کے عید میلاد مناتی۔ اس شخص نے لونڈیا کو آزاد کیا تھا، صوبیہ کو، اتنی محبت ہی تھے اپنے بھتیجے کی پیدائش پر، آمد مصطفیٰ پر، جس کی سنت کا احیاء اہل شرک آج بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب اسی شخص نے نبوت پانے کے بعد توحید کا پیغام دیا تو یہی شخص جو عید میلاد منانے والا تھا، اس نے سب سے پہلے آپ کی مخالفت کی۔ اب آپ مینا میں جا رہے ہیں، یہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تعبدوا، اللہ تمہیں عبادت کا حکم دیتا ہے خالص اسی کے لیے۔ یہ پیچھے کھڑا ہوا ہے تو فوراً کہتا ہے یہ وہ شخص ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں کا دین چھوڑ دو، چھوڑ۔ یہی بات تو ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی کہ انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے گئے گزرے یہ سارے نسلیں بھی سب گمراہ تھے۔ اس سے بڑی گمراہی کیا ہے کہ خالق کو چھوڑ کر اور ایک پتھر کی عبادت، مورتی کی عبادت ہو رہی، مورتی کی عبادت۔ تو آپ کی ذمہ داری یہ تھی قم فانذر وربک فکبر۔ ابو لہب کی ذمہ داری کیا لگی ہوئی ہے؟ ابلیس نے لگا رکھی ہے کہ وہ جا کر لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے تمہیں یہ کہتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کا دین، وہ بے شک کھلی گمراہی ہے، شرک اکبر ہے، اور یہی بیماری آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے کہ ابا دا پیو ڈاڑے دا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ کہیں گے ہمارے آباء و اجداد کیا سارے کافر تھے؟ پہلا سوال یہ ہوتا ہے، ہم کب کہتے ہیں وہ کافر تھے؟ وہ تو فوت ہو گئے، چلے گئے، وہ جانے، ان کا رب جانے۔ آپ سے اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو توحید کی دعوت ملی، پیغام ملا، آپ نے قبول کیا کہ نہیں کی؟ نمبر 3 یہ بات ثابت ہوئی کہ جو مخالفت کرنے والی جماعت ہے، لوگ ہیں، افراد ہیں، ایک بندہ ہے، اس سے الجھنا نہیں ہے، ورنہ اللہ کے پیغمبر دعوت کو چھوڑ کر چچا سے الجھ جاتے۔
وہ آپ کے پیچھے چل رہا ہے، آپ کی مخالفت کر رہا ہے، اور انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، دل کرتا ہے اسی کو پکڑ کر اس کی طبیعت ٹھیک کریں، دعوت بعد میں کر لیں گے۔ نہیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ نے پرواہی کوئی نہیں، آپ فرمائیں ان اللہ یامرکم۔ وہ کہتا ہے آباء و اجداد کا دین، قالوا آبانا قالوا وجدنا آبانا، ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا، تو میں کہوں بڑے کافر، ان کے بڑے کافر، نہ، یہ کفر کی مشینیں اور یہ کفر کے نعرے، یہ کوئی اسلام کا پیغام نہیں، اسلام کی دعوت نہیں۔ اسلام کا طریقہ کار کیا ہے؟ توحید کا پیغام۔ ابھی دیکھو، آپ نے ایک پوسٹ دیکھی ہوگی فیس بک پر، سمندری کا ایک نوجوان جو عرصہ دراز سے شیعت پر اور ماتم پر اور گھوڑوں کی عبادت کرتا تھا، اس نے میرے چھوٹے اور بڑے پیارے بھائی سید توصیف الرحمن راشدی حافظہ اللہ تعالی کے کلپ سنے شیعت پر، رافضیت پر، اور درجنوں سنے، اور پھر وہ 40 افراد کے ساتھ الحمدللہ پورا قبیلہ 40 افراد گن کر اہل حدیث ہو گئے۔ یہ سمندری شہر پاکستان میں۔ کل میں نے اس لڑکے کی، اللہ اس کی حفاظت فرمایا اور اس کے خاندان والوں کو استقامت دے، اس کا فون سنا باقاعدہ۔ اس نے کہا میں تو 10 سال یہ کام کرتا رہا، گھوڑے کی عبادت کرتا رہا۔ تو تعصب کے آئینہ کو اتار کر ہمارا پیغام سنیے تو صحیح۔ مخالفین سے لڑنا نہیں، قتل نہیں کرنا، جھگڑنا نہیں ہے، گالیاں نہیں دینی، ان کے بزرگوں کو گالیاں نہیں دینی، نہیں، ہمدردانہ، کہ ہم یہ درد دل لے کر آئے ہیں کہ یہ شخص قبر پرست ہے، اس کو قبر سے ہٹا کر اسلام کا پیغام، تو گالی سے تو نہیں وہ سنے گا، اسے گھر بلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، چائے پلائیں گے، اسے قریب کریں گے۔ دلائل ہونے چاہیے، ہاں، قرآن مجید کی آیات، پیغمبر علیہ السلام کی احادیث مبارکہ، یہ آپ کو اور مجھے پتہ ہونا چاہیے، مضبوط دلائل ہوں کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو، مکانکم وانتم شرکاکم، ٹھہر جو بھی ٹھہرو، اور اپنے شریکوں کو بھی ٹھہراؤ، سارے ٹھہر جاؤ، سارے دلائل ہونے چاہیے قرآن پاک سے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت اس کی جو خالق ہوتا ہے۔ یہاں بھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تم سے بھی، تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، وہ خالق ہے تو عبادت اس کی ہوگی، اور جو خالق نہیں اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو آدمی جب دلائل مضبوط ہوں تو مخالفت کرنے والے خود بخود اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ کام کرنا چاہیے۔ آپ نے دریا کو دیکھا ہے؟ بڑے بڑے پتھر اس دریا کے اندر آ جاتے ہیں۔ وادی نیلم کو خاص طور پہ اگر دیکھیں آپ، وہ پانی آ کر ٹکر مارتا رہتا ہے پتھر پہ؟ نہیں، دیکھتا ہے پتھر نہیں ہٹ رہا، سائڈ سے پانی گزر جاتا ہے۔ سائڈ سے گزر جائیے، چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو جو مخالفت کرنے والے۔ اور میں نے اپنی اس مسجد میں 20 سال ہو گئے مجھے، 22 سال ہو گئے مجھے، اللہ کا شکر ہے، جس انداز میں توحید کا پیغام دیا، اور یہاں کوئی نہیں ہوتا تھا اہل حدیث، چند ایک دو آدمی، اللہ کا شکر ہے۔ پھر دیکھ لو علاقے کے علاقے درجنوں لوگ، اور مخالفت کرنے والوں نے قتل کی تیاریاں، مقدمے، کچہریاں، جیل، ہر طرح کی، لیکن میں اپنی دعوت پر گامزن رہا، اور دعوے سے کہتا ہوں، اور بہت لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، پورے اسلام آباد کے جو 30 40 سال سے مسجدیں سنبھال رہے ہیں، ہم نے جتنے حدیث کیے ہیں وہ اپنی مسجد کے ان نمازیں کو نہیں کر سکے، اللہ کی توفیق سے ہم نے کیا ہے سارا یہ کام، جو عرصہ دراز سے وہاں پر بیٹھے ہوں، بتاتے ہی نہیں ہیں، خوف ہی کھاتے رہتے، ناراض ہو جائے گا، ڈر جائے گا۔ تو ان اللہ یأمرکم ان تعبدوا، لوگوں کو توحید کا پیغام دیجیے۔ سیدنا حارث بن حارث عائذی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ لوگ کیسے جمع ہوئے؟ جب میں غفیر ہیں تو میں نے سوال کیا، ابا جان یہ لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ یہاں لوگ
اجتماع کیوں ہیں؟ یہ لوگ یہ کہنے لگے، والد نے کہا یہ لوگ اپنے ایک بے دین شخص کے پاس جمع ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نعوذ باللہ۔ اچانک میں نے دیکھا جسے وہ بے دین شخص کہا، جس شخص نے کہا، میں نے دیکھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلا شخص ہے، کوئی جماعت، کوئی امارت، کوئی مسجد، کوئی یوتھ فورس، کوئی مرکزی، کوئی جمعیت، کوئی سندھ فلاں پنجاب، نو، عالمگیر، اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اکیلا شخص، کوئی آگے پیچھے نہیں، بلکہ سب کے سب دشمن، سب کے سب دشمن۔ اور کیا پیغام دے رہے ہیں؟ وہاں تو برائیوں کا دور جاہلیت ہے نا، جہالت کی انتہا ہے۔ میں پہلے پانی پلاؤں گا، اس نے کہا نہیں میں پلاؤں گا، تلوار نکالی، گردن اڑا دی، اتنی جہالت۔ لیکن آپ اس تمام جہالتوں کے جو عروج پر پہنچی ہوئی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی توحید، ایمان کا پیغام، ایک رب پر بھروسہ اور توکل اور خوف۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری، امام بخاری کی تاریخ الکبیر میں 2396 سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے نام جو خط لکھا، اس میں لکھا کیا تھا؟ دیکھو، آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، ہماری مدد کرو، نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، نہیں، توحید کا پیغام۔ سب سے پہلا پیغام پیغام توحید ہے، یاد رکھیے گا، سب سے پہلا پیغام۔ بس یہ بات اگر میرے احباب کو اور میری جماعت کو بھی سمجھ آ جائے اور وہ اس منہج پر آ جائیں اور اس منہج پر دعات کو لے آئیں اور قوم کے اندر یہ بیداری پیدا کر دیں، انقلاب کی صورتیں بن سکتی۔ اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پاک ہستی کے نام سے جو رحمان بھی اور رحیم بھی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نمبر ایک بات کیا ثابت ہوئی کہ جب بھی، حالانکہ وہ کافر شخص ہے، شاہ روم، لیکن سب سے پہلے بسم اللہ، تو ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تحریر لکھنے سے پہلے اللہ کی تعریف، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ من محمد عبد اللہ و رسولی الی ہرقل عظیم الروم، اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاہ روم ہرقل کے نام۔ دیکھو کیا بات ثابت ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ، من محمد عبد اللہ و رسول، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ نور نہیں، جیسے لوگوں نے اللہ کے نور کا حصہ بنا دیا، نور ہدایت ہے، لیکن جنس کے لحاظ سے عبد اللہ، من محمد عبد اللہ و رسول، اللہ کا بندہ، عبدیت، بندگی، اور پھر اعزاز، ختم نبوت کا تاج برسولی، میں اس کی طرف سے پیغمبر، آپ کی طرف خط لکھ رہا ہوں، اے عظیم بادشاہ، سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ السلام علیکم
یہ ایک دعا ہے جو مشرک کو نہیں دی جا سکتی، کافر کو نہیں دی جا سکتی، کسی رافضی کو السلام علیکم نہیں کہا جا سکتا، کسی قبر پرست کو السلام علیکم نہیں کہا جا سکتا۔ وہ اس لیے یہ دعا ہے، سلامتی اس پر ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی، جو بے ہدایتہ ہے اسے سلام کیسا؟ اور میں اپنا پنجے میں پنجہ اور ہاتھ میں ہاتھ زنجیر بنا کر کشمیر کی آزادی کے لیے مشرکین کے ساتھ کھڑا ہوں، کیسا اسلام؟ کیسا اسلام؟ سلام علی من اتبع الہدی، کائنات کا سب سے بڑا انسان اور حکیم اور دانا اور با اخلاق، میٹھی زبان والا، انک لعلی خلق عظیم۔ لیکن توحید یہ ہے کہ سلامتی جو ہے السلام علیکم، یہ مشرک کے لیے نہیں، علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ ہدایت کیا ہے؟ کہ عبداللہ و رسول، یہ مان کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس ہدایت پر عمل کر۔ تو ایسے بندے کو خط لکھنا یا سلام کہنا پہل نہیں کرنا چاہیے۔ اب تو عیسائی جو آپ کے گھروں میں کام اور گلیوں میں کام اور صفائی کا، السلام علیکم شاہ صاحب، انہوں نے تو نام بھی آپ جیسے رکھ لیے، اب اسے کیا کہا جائے گا؟ وعلیک، آپ پر، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر السلام علیکم، آپ کو موت آئے، امی عائشہ نے فرمایا وعلیکم السلام واللعنہ، آپ نے فرمایا عائشہ، آپ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دیکھا کیا کہا، آپ نے نہیں سنا؟ فرمایا سنا، میں نے کہہ دیا وعلیک، وعلیک، تمہیں موت ہے، تمہیں، اور ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں، میری پھر بھی قبول ہونے کا۔ تو سلام علی من اتبع الہدی، اور جو لوگ السلام علیکم، سارا سلام ہی غلط، سلام کیا؟ السلام علیکم، تو بات چل رہی ہے سلامتی کی، تو سلامتی ایک دعا ہے، اللہم انت السلام و منک السلام، یہ ایک دعا ہے۔ اور مجھے بات یاد آئی سلامتی پر، میری نانی اماں تھی، سگی نانی اماں کی جو کزن تھی، نانی اماں، کیونکہ میری نانی اماں ایک ہی تھی، تو ان کے چچا کی بیٹی، وہ ہر جمعرات کو ختم دلوایا کرتی تھی اس دور میں جب ہم بھی ویسے ہی تھے، کہ اللہ کی سلامتی کے لیے ختم دو، کہ اللہ سلامت رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ٹھیک ٹھاک رہے، اسے کچھ نہ ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ بیٹا پڑھا، محمد حسین بھائی ہمارا، بڑا بہت تھا ہم سے عمر میں، ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے، وہ پڑھا، کالج میں پہنچا تو اس نے کہا اماں یہ کیا، اللہ کی سلامتی کی بھی ختم ہوتی ہے تو پھر کہیں جا کر وہ بیماری اور گندگی ختم ہوئی۔ تو سلام علی من اتبع الہدی، جس کو آپ سلام کر رہے ہیں تو دل میں لازمی کہیں وعلیکم السلام الا من اتبع الہدی، مگر اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اسلام کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کی دعوت، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ پہلا پیغام، پہلا خط، پہلی ملاقات قاصد کی، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو سلامتی میں رہو گے۔ دیکھو، اسلم، اسلام قبول کر لو، تسلم، سلامتی میں رہو گے، اسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، اسلام قبول کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا، تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ کیونکہ بادشاہ تھا، بادشاہ اسلام قبول کر دو، سارے رعایا قبول کر لیتی ہے، بڑے آدمی کی بات بہت دور تک جاتی ہوتی۔ پرائم منسٹر نے بابا فرید کی قبر پر سجدہ کیا ہے تو ساری دنیا نے دیکھا ہے، ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایک قبر پر جا کر اپنا سر رکھ دیا، پیشانی جھکا دی ہے،
تو بڑے آدمی کی جو بات ہے، جنرل اسلم بیگ کا زمانہ اس ہم پڑھا کرتے تھے، اس کی اہلیہ نے وسیلے پر خوب جنگ اخبار نے اس کی انٹرویو چھاپا، اور اس نے کہا یہ سب وسیلہ کیا چیز ہوتی؟ اس نے اس قبر پرستی کا وسیلہ اور لوگوں کے وسیلے سب کی نفی کر دی. پوری دنیا چیخ اٹھی. جنرل اسلم بیگ کی اہلیہ صحیح العقیدہ عورت تھی، اور کہا وسیلہ اعمال کا وسیلہ ہے، قرآن کی تلاوت کیجئے اس کا وسیلہ ہے، نوافل کا وسیلہ ہے، یہ وسیلے ہیں، رب کی خوبصورت ناموں کا وسیلہ ہے، تم نے مردوں کے وسیلے بنا دی. مجھے اخبار چھپا تو اہل شرک تو چیخ اٹھے. تو بڑے آدمی کی بات بہت دور تک جاتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم تسلم واسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تجھے دوہرا درجے گا. کیوں؟ اس لیے فإن تولیت فعلیک اسم العرسیین، اگر تم نے منہ موڑ لیا تو عام لوگوں کا گناہ بھی تم پر ہوگا، ساری جو اس کی رعایا تھی اس سب کا گناہ بھی تیری گردن پر ہوگا. اس لیے تو اکیلے اسلام قبول کر، تیری رعایا قبول کرتے چلے جائے گی. کہ بادشاہ نے اسلام قبول کر لیے تو پہلی دعوت، پہلا پیغام فَإِن تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِسِيِّينَ. امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 2941. تو بڑے آدمی کا اسلام قبول نہ کرنا، چھوٹوں کا اسلام قبول نہ کرنا سبب بن جاتا کہ جی چودھری صاحب اتنے پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر صاحب اتنے سمجھدار ہیں، ہمارے لمبردار انہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، ہم تو جٹ آدمی ہیں، انہیں سمجھائیں. اس لیے بڑے آدمی کی دعوت کو قبول کرنے سے چھوٹے لوگ بہت سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. تو توحید کا، اب بادشاہ وقت کو بھی توحید کا پیغام، سب سے پہلا پیغام توحید کا، اسلام کا، ایمان کا. اللہ کریم ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس توحید کی دعوت اور منہج سلف جو ہے، مشن انبیاء جو ہے، مسلک حدیث جو ہے، توحید کا پیغام، لوگوں کو توحید کی طرف بلائیے. لوگ قبروں پر اور درختوں پر اور زندوں پر اور مردوں پر، اب تو کپڑوں سے عاری اشخاص کے گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو جہالت کی انتہا ہو گئی ہے. اب تو انتہائی مصیبت میں پھنسے ہوئے وقت کے اندر بھی وہ اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر نہ الجھیے، سنت کے احیاء کے لیے اور اس توحید کے لیے ذہن سازی کیجیے. قحط الرجال کی صورت بن چکی ہے، یاد رکھیے گا. میں بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں. قحط الرجال، فضائلوں پر لگ گئے ہیں بس، اور کاروبار بن گیا دعوت کا میدان. الا من رحم ربی، وہ درد، وہ اسلام اور مسلک کی حمیت اور غیرت، سبحان اللہ، وہ دور اب، اور علماء کا اٹھ جانا دنیا سے، کبار علماء کا پے در پے دنیا سے جانا، ہماری ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.